السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا خط پیش کرنے لگی ہوں جو کہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اور یہ ایک خاتون نے لکھا، کیا کہتی ہے کہ میرے پیارے شوہر، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، گھر سے باہر نکلتے ہی آپ کو دو قسم کی خواتین ملے گی۔ پہلی قسم کی وہ عورت ہے جو عزیز مصر کی بیوی کی طرح بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، خوشبو لگا رکھی ہے اور میک اپ کیا ہوا ہے، اور اس کی زبان حال ہر دیکھنے والے کو کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ دوسری قسم کی وہ عورت ہے جو پردہ کرتی ہے اور حجاب کرتی ہے، لیکن حالات نے اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جانے پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ زبان حال سے گویا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح یہ کہتی ہے، جب تک چرواہے چلے نہ جائیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ پہلی قسم کی عورت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی طرح برتاؤ کریں اور اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ یاد رکھیے، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے کہ پہلی قسم کی عورت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح برتاؤ کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور کہو خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ اور دوسری قسم کی عورت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا برتاؤ کرو، شائستگی سے مدد کرو اور اپنا راستہ لو۔ قرآن فرماتا ہے، اور اس نے ان بکریوں کو پانی پلایا اور پھر سائے میں چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی عفت ان کے عزیز مصر بننے کا ذریعہ بن گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے، اور یہ خدمت بے لوث تھی، بے لوث خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اچھی بیوی اور پناہ عطا کر دی۔ اے اللہ، ہمیں عفت اور پردہ عطا فرما۔ عورت کا لباس اس کے باپ کی پرورش، اس کے بھائی کی غیرت، اس کے شوہر کی مردانگی، اس کی ماں کی فرما برداری پر دلالت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، تو انہوں نے مریم سے کہا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں فحشہ نہیں تھی۔ انہوں نے اسے اس کے بھائی، اس کے والد اور اس کی ماں کی یاد دلائی، کیونکہ ان رشتوں کے نیک سیرت ہونے سے عورت کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک لڑکی کہتی ہے، جب میں کسی لڑکی کو دیکھتی ہوں جس نے اپنے آپ کو سنوارا ہے اور اپنی عریانیت میں مبالغہ آرائی کی ہے، تو میں اس کے والدین کی طرف دیکھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا قول یاد آ جاتا ہے، انہیں روکو وہ ذمہ دار ہیں، انہیں روکو وہ ذمہ دار ہیں۔ تو میری حیا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی کیا کہتی ہے، اللہ کا قول جب یاد آتا ہے، انہیں روکو وہ ذمہ دار ہیں، تو میری حیا میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے میری ماں سے پوچھ نہ ہو، کہیں میری وجہ سے میرے باپ سے پوچھ نہ ہو، کہیں میری وجہ سے میری بھائی سے پوچھ نہ ہو، کہیں میری وجہ سے میرے شوہر سے پوچھ نہ ہو۔ سچ کہوں تو یہ ان مفید عنوانات میں سے ایک ہے، یعنی سچ کہوں تو یہ ان مفید عنوانات میں سے ایک ہے جس پر ہمیں سوشل میڈیا پر بات چیت کرنی چاہیے۔ خدا ان لوگوں پر رحم کرے جنہوں نے اسے منتقل کیا اور اسے اپنے اعمال کے میزان میں توشہ بنایا، اور اللہ تعالی ہم سب کو باپردہ، باحیا اور ایسے لوگ بنا دے، ایسی خواتین بنا دے، ایسے مرد بنا دے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔